تمام حال اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پروردگار میں نے اپنے تمام معاملات میں تجھ پر تکیہ کیا، بے شک تو میرے حالات سے مجھ سے زیادہ بہتر باخبر ہے اور تو میرے حالات کو بہتر بنانے والا ہے۔ روز نوروز ایک دعا پڑھی جاتی ہے نا، یا مقلب القلوب والابصار، یا محول اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے حالتوں کو بہتر کرنے والے، اے میرے حالات کو بہتر جاننے والے، جن حالات میں میں ہوں تو اپنی برکت سے مجھے اس سے بہتر حال میں لے آ۔ مجھے صحت کے طور سے مومنات سب سے بڑی دعا ہمیشہ یہی کیجئے، کیونکہ آپ کی صحت بہتر ہوگی تو آپ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے دنیا کو۔ اور دعائے کمیل کے الفاظ میرے مولا متقیان نے جناب کمیل بن زیاد کو جب ہدیہ کی تو مولا نے کہا کہ دیکھو اللہ سے یہی دعا کرو کہ پروردگار میرے ہاتھوں اور پیروں کو، میری ہڈیوں کو مضبوطی عطا کر اپنی خدمت اور عبادت کے لیے۔ تو مومنات خدمت ظاہر اللہ کی تو نہیں ہوتی، خدمت اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ سورہ مزمل میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کو قرض حسنہ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ قرض آپ اللہ کو تو نہیں دے رہے، اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، قرض، خیرات، صدقہ، تو یہ دینا گویا پروردگار کو دینا ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ اور خوشا نصیب آپ سب کے مومنات گرامی کہ ہم ایسے در سے پروردگار کی طرف سے متمسک ہو گئے جو در محمد و آل محمد کہلاتا ہے، کہ جب اس در پر آ جاتے ہیں، اس فرش پر آ جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ خوشا نصیب اس فرش رضا کی آج 8ویں مجلس، اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں تمام مومنات کے عزاداران ایمان کے جو آئے اور بی بی کے غم میں شریک ہوئے، بی بی کے ساتھ آ کر بیٹھے، بی بی کے پہلو میں بیٹھے۔ پتہ نہیں کون خوش نصیب مومنہ ہو جس کے پہلو میں میری بی بی بیٹھی ہوتی ہے، بالکل نہیں پتا ہوتا مومنات، اور بی بی کہیں بھی بیٹھی ہو سکتی ہے، بس اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب فرش پر بیٹھے ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں اکرام سے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے برابر میں وہ کائنات کی مخدومہ اور معظمہ بیٹھی ہو، جس کی عزت، جس کی رفعت، جس کی برکت، جس کی عظمت اتنی ہے کہ میں تو اس کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو اس طرح فرش رضا پر بیٹھا کیجئے اتنے احترام اور اتنی تمیز اور اتنے طریقے کے ساتھ کہ میری بی بی جو ہے وہ آپ کی آمد بھی اس فرش پر قبول کرے، آپ کا پرسہ بھی قبول کرے، اور محمد و آل محمد کی زوات کا یہ ترہ ہے، بلکہ ترہ امتیاز ہے کہ جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر واپس کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا معصوم نے کہ ایک آنسو کی قیمت شہزادی نے جنت مقرر کی، ایک آنسو کی قیمت، کہ روز قیامت ایک آدمی جو اپنے اعمال کے بوجھ تلے، یعنی اپنے بد اعمالیوں کے بوجھ تلے دبا ہوگا اور اب پریشان پھر رہا ہوگا کہ پروردگار تو کسی لمحے بھی مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، اب میں کیا کروں؟ تو کہیں سے کوئی ایک فرشتہ آئے گا، ایک ملک آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک موتی تھما دے گا، کہے گا چلو تمہیں پروردگار نے ایک موقع دیا، جاؤ جا کے جو سکان سماوات ہیں ان میں سے کسی کو یہ موتی بیچو، اور جب یہ موتی بیچو گے اس کی جو قیمت ملے گی تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے تمہیں پروردگار تمہارے اعمال کو معاف کر کے تمہیں بہتر جگہ پہ یا جنت میں لے جائے۔ اب وہ آدمی ہاتھ میں مٹھی میں اس موتی کو لے کے پھر رہا ہوگا، تمام ملک سے پوچھے گا، وہ کہیں گے ہم قیمت نہیں دے سکتے، کبھی آدم کے پاس جائے گا، کبھی نوح، کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ کے پاس جائے گا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھ سے یہ موتی خرید لے، تو وہ کہیں گے کہ موتی میں نہیں تمہیں قیمت دے سکتا، ہاں اگر کوئی دے سکتا ہے اس موتی کی قیمت تو جاؤ، وہ میری بیٹی مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، حسین کی ماں، حسن کی ماں، زینب کی ماں ہے، شاید وہ تمہیں اس موتی کی قیمت دے۔ اب یہ بڑا حیران ہوگا کہ اس موتی میں آخر ایسا کیا ہے، تو یہ جائے گا بی بی معظمہ کے پاس، اس کو پہنچایا جائے گا اور یہ وہ موتی کھول کے بی بی کے ہاتھ میں دے گا، اور جب سامنے رکھے گا شہزادی کے تو لکھا ہے تواریخ میں معصومین نے کہا کہ بی بی بے تحاشا رونا شروع کر دے گی، آنسو بہانا شروع کر دے گی اور کہیں گی کہ اس موتی کو تو میں پہچانتی ہوں، یہ موتی تو وہ ہے جو کبھی کسی میرے مومن کی
میرے بیٹے کے غم میں آنکھ سے گرا ہوگا، کسی مومنہ کی آنکھ سے گرا ہوگا، اے شخص اس موتی کی قیمت اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تجھے بخش دیا جائے اور داخل جنت کر دیا جائے۔ ایک دفعہ ضرور بھیجے محمد والے تو دیکھیں اتنی قیمت، لیکن پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ صرف یہ قیمت کافی نہیں جب تک آپ کے اعمال درست نہ ہوں، اور اعمال مومنات ہم نے جنت میں جانے کے لیے درست نہیں کرنے ہیں، خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے درست نہیں کرنے ہیں، اس وقت ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں امام آخر الزمان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی نیابت کرنے کے لیے، ان کی فوج میں شامل ان کی مدد کرنے کے لیے، جیسا ہم نے کہا کہ ان کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا ہے مومنات۔ ہمارا موضوع اس عشرے کا عزاداری سید الشہداء اور ظہور امام مہدی علیہ السلام اور جیسا کہ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ فرش عزا ہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یوسف زہرا وارث حسین زندہ ہے، موجود ہے، اس دنیا میں ہے، اور فرش حسینی پر آتا ہے پرسہ لینے اپنے جد کا۔ ان عزاداریوں کا برپا ہونا چلنا ہی یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ پردہ غیب میں زہرا کا ایک بیٹا زندہ ہے اور موجود ہے۔ تو شروعات مجلس سے ہم آپ کو مستقل کچھ نشانیاں، علامات، آثار امام کے ظہور کی بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم پھر تھوڑی سی اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے مومنات۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک مجلس میں بتایا کہ امام کے ظہور کی کچھ عمومی علامات ہیں، جیسا کہ اولاد کا ماں باپ کا نافرمان ہو جانا، کل مومنہ نے ذکر کیا تھا کہ اف تک نہ کرو، اور قرآن کی آیت ہے، اور اف اسی لیے کہا گیا، ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں کہ اف سے چھوٹا لفظ کوئی نہیں ہے، اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو اللہ نے لکھا کہ اف تک نہ کرو ان کی کسی بات پہ، کہ تم ظاہر ہے والدین بھی انسان ہیں، کبھی غلطی کر سکتے ہیں، معصوم تو نہیں ہے نا، ہے تو انسان، اور ضروری نہیں آپ کو ہر دفعہ ان کی بات صحیح بھی لگے، لیکن کہا گیا پروردگار کی طرف سے کہ ان کے سامنے ناگواری کا اظہار نہ کرو کہ تمہارے منہ سے اف ہے یہ سب چیزیں نکل جائیں۔ تو مومنات، عمومی علامات: عورتوں کا لباس میں ہو کے بے لباس ہونا، رشوت کو بطور ہدیہ دیا جانا، نماز کو سبق سمجھنا، نماز کے اول وقت کو ضائع کر دینا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بالخصوص تاکید ہے نماز فجر اور نماز مغرب کی۔ آپ نے اول وقت ادا کی تو گویا آپ نے میرے امام آخر الزمان کی ابتدا میں ادا کی، کیونکہ میرا امام اول وقت اپنے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بالخصوص یہ دو نمازیں بہت تاکید کے ساتھ اس کو کوشش کر کے اول وقت ادا کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو سبق نہ سمجھیں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے امام اور اس کے بعد خدا تک پہنچنے کا۔ اسی طرح سے عورتوں کا اپنے بالوں کو ایسی زینت دینا کہ وہ اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آئے، یعنی پردے میں تو ہوں لیکن گویا اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں۔ پھر عورتوں کے بارے میں بڑی چیزیں کہی، بڑی معذرت کے ساتھ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کہ عورتوں کا اتنا زیادہ ترا ہو جائے گا کہ مرد اپنی عورت کے آگے سجدہ کرے گا، یعنی عورت کی ہر بات میں آمنت صدقنت کا ہے، جبکہ میرے مولا متقیان کیا فرمانے کہ اپنے اگر عورت کی کوئی بات مان بھی رہے ہو تو اس کو یہ جتا کے مانو کہ تیری بات صحیح ہے اس لیے مان رہا ہوں، اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ مجھے تجھے خوش کرنا مقصود ہے، تیری خوشنودی مقصود ہے، بلکہ اس لیے مان رہا ہوں کہ تو نے اللہ کی حدود میں رہ کر مجھے مشورہ دیا ہے۔ مولا نے کہا یہ جتا کر مانو اپنی عورت کو۔ اب سننے میں تو کچھ چیزیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن بخدا مومنات آئمہ نے عورت کو اس کے اصل مقام پر رکھا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر پروردگار نے تمہارا سرپرست، وہ قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ پروردگار نے عورتوں کی طاقت ان کے مردوں کو بنایا ہے۔ یہاں اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں جس پہ خواتین اکثر جو ہے نا وہ بالکل چھتی ہو جاتی ہیں، بالکل اپنے آپ کو وہ چھوڑ دیتی ہیں کہ مردوں کو تمہارے اوپر کر دیا اور تمہیں مردوں کے انڈر کر دیا اور تمہیں ان کا حکم ماننا ہے اور تمہیں ہر حال میں ان کا حکم ماننے نہیں مانو گی تو یہ ہوگا وہ نہیں۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو ناگوار گزرے،
تو پروردگار نے کہیں اپنی سب سے بہترین مخلوق جس کو اس نے اگلی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے، تو کیسے پروردگار اپنی کسی مخلوق کی تحقیر کر سکتا ہے؟ تو خدا نے لکھا کہ تمہاری طاقت ہے تمہارے مرد، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ذریعہ معاش کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مشوروں کے لحاظ سے ہو، چاہے تمہاری حفاظت کے لحاظ سے ہو، وہ تمہاری طاقت ہے۔ اسی طرح مومنات بہت ساری عمومی مثالیں، عمومی علامات جو میرے امام کے ظہور کیے، حکمران بھیڑیے ہوں گے اور عوام کو جو ہے وہ ان کا گوشت نوچ کے کھائیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح حکمران اس دنیا کے کیا کر رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ۔ اس کے بعد مومنات یعنی کہیں تاریخ میں لکھا کہ 50 سے 72 علامات ہیں جو میرے امام کے ظہور کی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر جیسے ہم مثالیں دے رہے ہیں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا 5 یا 6 علامات حتمی علامات ہیں، یعنی اگر یہ علامات ہو جاتی ہے ظاہر تو اس کے بعد میرے آخر الزمان کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے۔ پوری امید رکھو امام کے ظہور کی، جن میں سے ہم نے آپ کو ایک بیان کی تھی ابھی اپنی کسی 34 یا 34 مجلس میں کہ دجال کا نکل آنا۔ ہم نے پورا دجال کا واقعہ بیان کیا تھا، اس کی پیدائش، اس کا ہونا، مدینے سے نکلنا، اور اس کے بعد اس کا وادی طبرستان میں وہ محصول ہوا ہے جو کہ امام کے ظہور سے۔ اچھا یہ نشانیاں جو امام کی ظہور کی حتمی علامات ہیں مومنات گرامی، یہ امام کے ظاہر ہونے سے 6 مہینے پہلے سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی اس سے 1 سال پہلے رجب کے مہینے سے، یعنی محرم آتا ہے 6 مہینے پہلے رجب کا مہینہ ہوگا، رجب کے مہینے سے یہ علامات پوری ہونا شروع ہوگی۔ اس کے بعد ماہ رجب میں ہی 3 قیام کا ظاہر ہونا، بہت بڑی نشانی امام کے ظہور کی، بہت بڑی نشانی۔ 3 قیام ایک مہینے، ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں ہوں گے، سفیانی، یمانی اور خراسانی کا قیام۔ یہ 3 افواج ہیں مومنات گرامی۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والے سفیانی کا خروج شام کے ایک قصبے وادی یابس سے ہوگا، جو کہ دمشق کے باہر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یعنی چھوٹی سی جگہ ہے نامعلوم قسم کی دیہات، اور وہاں سے سفیانی کا خروج ہوگا جو زرد جھنڈے لے کر برآمد ہوں گے اور آل محمد سے بغض رکھنے والے ہوں گے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو داعش سے منسوب کر دیا، جو داعش نکلی تھی یا جو تحریک طالبان نکلی تھی، جنہوں نے بری طرح انسانوں کا قتل عام کیا، لیکن آئمہ نے کسی خاص گروہ کو یا کسی واقعے کو امام سے منسوب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح نہ کرو، کیونکہ یہ کہ اس کے بعد زیادہ وقت گزر جائے گا تو تم کہو گے ظہور تو ہوا نہیں 6 مہینے بعد، تو کیا ظہور نہیں ہونا ہے؟ تو سفیانی کا خروج شام سے، اسی دن، اسی لمحے، اسی گھنٹے یمانی کا خروج یمن سے۔ یہ یمن سے ایک فوج نکلے گی جو لکھا ہے تواریخ میں کہ غیر سید ہوں گے اور سفید جھنڈے لے کر برآمد ہوں گے، اور سب سے زیادہ تمہیں ایمان کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ گروہ یہ یمانی کا ہوگا جو یمن سے نکلے گا، اور ابھی وہ چھپے رہے، لیکن جب امام کا ظہور قریب ہوگا تو وہ باہر نکل آئیں گے، قیام کریں گے اپنا سفید جھنڈا اٹھا کر۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ تیسرا جو قیام ہوگا وہ خراسانی کا قیام ہوگا۔ ہم بار بار مومنات ذکر کرتے ہیں، بار بار کوفہ، خراسان، ملتان، آپ نے بار بار ہمارے منہ سے سنا ہوگا کہ یہ جو خروج ہوگا، یہ جو قیام ہوگا، یہ خراسان سے ہوگا، جس میں ایران، پاکستان، افغانستان یہ سارے علاقے شامل ہیں۔ یہاں سے خراسانی خروج کرے گا، اور تواریخ میں لکھا ہے کہ وہ امام حسن کی نسل سے ہوگا، وہ سید ہوگی، وہ جو فوج ہوگی، اور ان کا جو سردار ہوگا وہ امام حسن کی نسل سے ہوگا، اور بعض جگہ اسے تبائی سید کیونکہ امام حسن کی نسل سے ہے، اور بعض جگہ اسے گیلانی سید لکھا ہے، گیلانی یا جیلانی سید، جو میرے امام حسن کی نسل سے ہوگا۔ اب یہ تینوں جھنڈے ایک ہی دن، ایک ہی ساعت میں برآمد ہوں گے، ایک شام سے زرد جھنڈا سفیانی کے ساتھ، یمن سے سفید جھنڈا یمانی کے ساتھ، اور خراسان ایران سے سیاہ جھنڈا خراسانی کے ساتھ۔
جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یمانی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والا ہوگا، اور یہ سارے جھنڈے ایک جگہ پہنچ کر انتظار کریں گے میرے امام کے ظہور کا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد صلی اللہ محمد۔ اس کے بعد کہا کہ تیسری نشانی کہ ماہ رمضان میں شب قدر ایک ندا بلند ہوگی، اور وہ اتنی تیز آواز کی ہوگی، اتنی چنگھاڑتی ہوئی ہوگی کہ مولا نے کہا کہ جو اس شب حالت نماز میں، حالت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان پھٹ جائیں، اور وہی شب ظاہر بھی کرے گی کہ یہ اصل شب قدر ہے، اور ہر شخص اس ندا کو اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ اب بعض لوگ اس کو ٹی وی سے منسوخ کرتے ہیں کہ بھئی ٹی وی میں آ جائے گا، لیکن علماء نے لکھا تحقیق کر کے کہ نہیں، یہ ٹی وی سے یہ اعلان نہیں ہوگا، بلکہ یہ ندائے غیبی، ہاتف غیبی آسمان سے آئے گی جو لوگوں کو کوئی پیغام دے گی۔ اب وہ پیغام کیا ہوگا اس پیغام کے بارے میں لکھا نہیں۔ پھر چوتھی نشانی علامت امام کے ظہور کی حتمی یہ لکھی کہ ایک اور چیخ امام کے ظہور سے، اس کا وقت نہیں لکھا لیکن کوئی 6 مہینے کا وقت ہے، رجب سے اور محرم سے پہلے پہلے ایک چیخ برآمد ہوگی جسے عربی میں سیحہ کہتے ہیں، سیحہ یا سیحہ، اور یہ چیخ امام کے ظاہر ہونے کا اعلان کرے گی کہ اب تیاری کر لو، اس کائنات کا سرپرست اعلیٰ وارث حسین یوسف زہرا مکہ میں ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ چیخ کے اعلان ہے۔ اور پھر سب سے حتمی علامت جس کے بعد میرے امام کا ظہور ہونا ہے، کیونکہ یہ علامت ظاہر ہوگی ماہ ذی الحج میں، جس کے بعد محرم۔ ماہ ذی الحج میں حج کے ختم ہونے کے 3 یا 4 روز کے بعد، یعنی 7، 8، 9، 10 حج کے ایام ہوتے ہیں 3، تو اس کے 4 روز کے بعد 14 یا 15 ذی الحج، طواف کے دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم، یعنی رکن اور مقام کے بیچ میں نفس زکیہ کا قتل ہونا، ان کو شہید کر دیا جانا۔ نفس زکیہ کے بارے میں علماء نے لکھا، مومنات ائمہ سے ہی توسل کر کے، کہ یہ ایک خوبصورت جوان سید ہوں گے اور عالم ہوں گے اور بے حد پاک نیت، نیک سیرت اور بے حد پاکیزہ کردار اور پاکیزہ اطوار کے ہوں گے، اور جب یہ خانہ کعبہ میں آئیں گے تو ان کے پیچھے لوگ ہوں گے ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، وہ ایسے عالم جوان ہوں گے۔ اور کہا کہ پھر کوئی شقی القلب اس طواف کے دوران رکن اور مقام کے بیچ میں پیچھے سے ان پر چاقو کا وار کر کے انہیں شہید کر دے گا اور وہ وہیں گر پڑیں گے۔ تو مولا نے کہا یہ حتمی نشانی ہے میرے مہدی کے ظہور کی کہ اس کے بعد، اس سے 25 روز کے بعد، یعنی کہ روز عاشور 10 محرم، مہدی کا ظہور خانہ خدا میں ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کیا حتمی نشانیاں ہیں مولا کے ظہور کی۔ بس میرا مولا جب ظاہر ہوگا خانہ خدا میں تو وہیں رکن اور مقام کے بیچ ہی آواز ندا کو بلند کرے گا، اپنی آمد کی ندا دے گا، اپنے ظہور کی خبر دے گا اور کہے گا کہ میں یبنہ زہرا، میں یبنہ رسول اللہ، میں وارث حسین، میں آ گیا ہوں اپنے جد حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں مومنات، آج بھی میرے مولا حسین کے روضے پر گنبد کے اوپر سرخ پرچم کو بلند کر دیا جاتا ہے ماہ محرم سے پہلے۔ یہ سرخ پرچم نشانی کس کی ہے؟ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں شروع سے کہ جو سیاہ پرچم ہے، یہ جو علم مولا عباس نے سیاہ رکھا، یہ نشانی ہے صوب کی، احتجاج کی، باطل کے خلاف جنگ کی۔ تو آخر میرے مولا حسین کے روضے کے گنبد پر سرخ پرچم کیوں بلند ہوتا ہے؟ وہ سرخ پرچم اس لیے بلند ہوتا ہے زدان امام کہ خون حسین کا بدلہ ابھی باقی ہے۔ میرا مولا سار اللہ ہے، یعنی حسین کا خون اللہ کا خون ہے، خون حسین کا بدلہ باقی ہے۔ یہ سرخ پرچم بلند ہوتا ہوا مولا حسین کے روضے کے گنبد پر بتاتا ہے کہ چونکہ خون حسین کا بدلہ باقی ہے تو بدلہ لینے کے لیے وارث حسین کا آنا بھی باقی ہے اور حتمی ہے۔
میرا مولا کھڑے ہو کے خانہ خدا میں اعلان کرے گا کہ میں آ گیا ہوں اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. اور بدلہ مومنات اس وقت ظاہر ہے نہ یزید ہے نہ ابن زیاد ہے نہ شبر ہے، لیکن ان کے ماننے والے موجود ہیں دنیا میں. اگر موجود نہ ہوتے تو شیعان حیدر کرار کے ساتھ یہ ظلم برپا نہ کیا جا رہا ہو، انسانیت کے ساتھ یہ ظلم برپا نہ کیا جا رہا ہوتا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ ستم گری نہ کی جا رہی ہوتی، اللہ کی زمین کے ساتھ یہ سوتیلوں جیسا سلوک نہ کیا جا رہا ہوتا. یہ دشمنی اسلام، دشمنی خدا، دشمنی محمد و آل محمد زندہ ہیں، جن کا قلع کما کرنے کے لیے میرے امام کو آنا ہے، جو اعلان کرتا ہوا آئے گا کہ دیکھو میں ہوں وارث حسین اور میں اپنے جد کا بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوں. مومنات گرامی، اس مومنات آج 8 صفر اور ہم نے آج کی مجلس منسوب کی ہے پرچم حسینی اٹھا